بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم طالبات، ہمارا آج کا لیکچر ہے حصہ نثر سے مولوی نذیر احمد دہلوی۔ اچھا، تو بچوں، مولوی نذیر احمد دہلوی وہی ہیں جن کو ہم ڈپٹی نذیر احمد بھی کہتے ہیں۔ اور ڈپٹی نذیر احمد، آپ سوچتے ہوں گے کہ ڈپٹی نذیر احمد کون؟ تو ڈپٹی نذیر احمد وہی جن کی کہانی آپ پہلے پڑھ چکے ہیں، جو کہ ہے اکبری کی حماقتیں۔ تو مولوی نذیر احمد کا ذکر میں نے آپ لوگوں سے تشکیل پاکستان کے وقت بھی کیا تھا کہ مولوی نذیر احمد جو تھے وہ سر سید احمد خان کے رفقا میں سے ایک تھے، اور سر سید کے رفقا میں ہر کوئی اہمیت کا حامل ہے، ہر ایک، جن میں نے آپ لوگوں کو بتایا تھا کہ حالی شبلی، سر سید احمد خان، ڈپٹی نذیر احمد اور مولانا محمد حسین آزاد۔ تو یہ تمام لوگ اور بھی لوگ تھے، مولوی ذکاء اللہ اور بھی لوگ تھے، وقار الملک، محسن الملک۔ تو ان سب لوگوں نے اپنے اپنے طور پر خدمات سر انجام دی تھیں، اور جو ڈپٹی نذیر احمد تھے ان کے ناول جو ہیں وہ اصلاح معاشرہ کے لیے لکھے گئے تھے، اور وہ سر سید کے ایک اہم دوست تھے۔ تو ان کی کہانی آپ پڑھیں گے آج، جو کہ لکھی ہے شاہد احمد دہلوی نے۔ تو شاہد احمد دہلوی جو ہیں وہ مولوی نذیر احمد کے پوتے ہیں، جو یہ کہانی لکھ رہے ہیں اپنے دادا کے بارے میں۔ میں نے مولوی نذیر احمد کو صرف 5 برس کی عمر میں آخری بار دیکھا۔ اس سے پہلے دیکھا تو ضرور ہوگا، مگر مجھے بالکل یاد نہیں۔ مجھے اتنا یاد ہے کہ ہم 3 بھائی ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے۔ ابا کے اوپر وضاحت لگی ہوئی ہے، وضاحت کا سائن ہے، اور نیچے ابا کا نام ہے کہ ان کے ابا کون تھے۔ وہ ہیں جی مولوی نذیر احمد کے اکلوتے بیٹے بشیر الدین احمد۔ اچھا، تو کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو ایک بار دیکھا تھا، وہ جب میں اپنے ابا کے ساتھ حیدرآباد دکن سے دلی آئے تھے، تو کھاری باولی کے مکان میں گئے تھے۔ ڈیوڑی کے آگے صحن میں سے گزر کر پیش دالان میں گئے۔ اب ڈیوڑی طالبات کیا ہوتی ہے؟ ڈیوڑی وہ کوریڈور ہوتا ہے جو گھر میں داخل ہوتے وقت ایک تنگ سی گلی ہوتی ہے، جس کے آگے گھر کا جو مین حصہ جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو وہ ڈیوڑی میں سے گزر کر آگے صحن میں گئے تھے۔ پیش دالان جو اس کے آگے صحن ہوتا ہے، ڈیوڑی کے آگے، تو ڈیوڑی کے آگے جو موجود صحن ہے اس میں گئے۔ یہاں 2-3 آدمی بیٹھے کچھ لکھ رہے تھے۔ پچھلے دالان کے دروں میں کواڑوں کی جوڑیاں چڑھی ہوئی تھیں۔ درے ہوتے ہیں دروازے، یعنی پچھلے جو برآمدے تھے ان میں دروازے جو تھے وہ بند تھے، اور جن کے اوپر رنگ برنگے شیشوں کے بستے بنے ہوئے تھے۔ اب رنگ برنگے شیشوں کے بستے سے کیا مراد ہے؟ مراد ہے کہ کھڑکیاں رنگ برنگے شیشوں کی تھیں، جیسے کہ اب بھی ہمارے ہاں بہت سارے گھروں میں رنگ برنگے شیشوں کی کھڑکیاں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ یہ 3 دروازے تھے، جن میں 2 کھلے ہوئے تھے اور ایک دائیں جانب کا بند تھا۔ اس کمرہ نما دالان میں ہم ابا کے ساتھ داخل ہوئے تو سامنے پلنگ پر ایک بڑے میاں دکھائی دیے۔ ان کی سفید داڑھی اور کن ٹوپ صرف یاد ہے۔ ابا جلدی سے آگے بڑھ کر ان سے لپٹ کر رونے لگے، اور ہم حیران کھڑے رہے۔ جب ان کے دل کی بھڑاس نکل گئی تو ہمیں پاس بلایا۔ ہمیں حکم ہوا کہ دادا ابا کو سلام کرو۔ ہم نے سلام کیا، انہوں نے پیار کیا، ایک ایک اشرفی سب کو دی، اور ہم کمرے کے اندھیرے سے گھبرا کر باہر نکل آئے اور کھیل کود میں لگ گئے۔ اس کے بعد انہیں پھر دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ یعنی جو شاہد احمد دہلوی ہیں وہ اپنے بچپن کا زمانہ بتا رہے ہیں، جب انہوں نے اپنے دادا کو آخری بار دیکھا، اور اس کے بعد آپ تھوڑا سا گھر کا حلیہ دیکھتے ہیں، اور پھر شاہد احمد دہلوی ذکر کرتے ہیں کہ اس کے بعد انہیں دوبارہ دیکھنا نصیب نہیں ہوا۔ تو کہانی لکھنے والے ہیں مولوی نذیر احمد، اور وہی کہانی سنا رہے ہیں۔ تو اب یہ نہ ہو کہ آپ جب اس کی تشریح کریں تو آپ سمجھیں کہ مولوی نذیر احمد جو ہیں وہ اپنی کہانی سنا رہے ہیں، بلکہ شاہد احمد دہلوی اپنے دادا کی کہانی سنا رہے ہیں، اور جس شخص نے انہیں کہا کہ سلام کرو دادا کو، وہ ان کا والد ہے، ان کے والد ہیں۔ تو مولوی نذیر احمد دہلوی کو زمانہ سازی بالکل نہیں آتی تھی۔ سچی بات کہنے میں انہیں باک نہ ہوتا تھا، یعنی ہچکچاہٹ، شرم نہیں ہوتی تھی انہیں سچی بات کہنے میں۔ حیدرآباد دکن میں بڑے بڑے عہدوں پر مامور ہونے
ہوئے مگر خوش کسی کو نہ کر سکے. اسی وجہ سے زیادہ عرصے تک وہاں نہ رہ سکے اور پینشن لے کر دہلی چلے آئے. ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب تجویز ہوا تھا مگر انہوں نے قبول نہیں کیا. اب مولوی نذیر احمد کی جو ایک خوبی ہے وہ یہ ہے کہ انہیں زمانہ سازی نہیں آتی تھی اور وہ بہت غیرت مند تھے، اسی لیے ان کے لیے غیور جنگ کا خطاب بھی ملا انہیں، لیکن انہوں نے اسے لینے سے انکار کر دیا. نواب افتخار علی خان والی ریاست جاورا کے بھائی نواب سرفراز علی خان مرحوم بہت بیمار تھے. ان کے لیے طبیبوں کی کیا کمی تھی، دنیا بھر سے علاج کرائے مگر شفا نہ ہوئی. ایک دن انہوں نے مولوی نذیر احمد کو خواب میں دیکھا کہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے قرآن کا ترجمہ چھپوا لو، اچھے ہو جاؤ گے. نواب صاحب نے میرے والد کو دلی خط لکھا اور خواب کی ردات بیان کر کے ترجمہ شائع کرنے کی اجازت مانگی. تو اب جو ریاست جاورا کے نواب تھے وہ بیمار تھے. ریاست جاورا سے مراد ہے بچوں کے پہلے اس طرح ہوتا تھا کہ جو نواب ہوتے تھے ان کے پاس کافی زیادہ علاقہ ہوتا تھا، یعنی یوں کہہ سکتے ہیں آپ کے ایک شہر یا ایک اس طرح جگہ کافی ہوتی تھی، اس کو ریاست کا نام دیتے تھے اور اپنے نام سے اس کو وہ رکھتے تھے اور اسی نام سے پہچانے جاتے تھے. تو پھر انہوں نے جو شاہد احمد دہلوی کے والد ہیں ان سے اجازت مانگی ترجمہ چھپوانے کی، تو والد صاحب نے اجازت دے دی اور صرف ترجمہ قرآن 2 بڑی خوبصورت جلدوں میں ریاست جاورا کے چھاپہ خانے سے شائع ہوا. خدا کی شان کے نواب صاحب بالکل تندرست ہو گئے اور جب اس واقعے کو کوئی 20 سال بعد میں ان سے ملا تو 72 ہو چکے تھے، یعنی کافی عرصہ اس کے بعد بھی وہ جیے. اچھا جی، یعنی کہ ان کو واقعی ترجمہ چھپوانے کے بعد خاصا افاقہ ہوا اور صحت مند رہے کافی عرصے تک. مولوی احمد حسن صاحب احسن التفاسیر مولوی نذیر احمد کے خویش تھے یعنی دوست تھے، خیر خواہ تھے. ایک دن مولوی نذیر احمد کے پاس بیٹھے ہوئے تھے. مولوی احمد حسن نے دیکھا کہ ڈپٹی صاحب کی کوہنیاں بہت میلی ہو رہی ہیں اور ان پر میل کی ایک تہہ چڑھی ہوئی ہے. مولوی صاحب سے نہ رہا گیا، بولے اگر آپ اجازت دیں تو جھاوے سے آپ کی کوہنیاں ذرا صاف کر دوں. ڈپٹی صاحب نے اپنی کوہنیوں کی طرف دیکھا اور ہنس کر کہنے لگے، میاں احمد حسن یہ میل نہیں ہے. میں جب بجنور سے آ کر پنجابی کٹڑے کی مسجد میں طالب علم ہوا کرتا تھا تو رات بھر مسجد کے فرش پر کوہنیاں ٹکائے پڑھا کرتا تھا. پہلے ان کوہنیوں میں زخم بنے، پھر گٹے پڑ گئے. لو دیکھ لو، تم اگر انہیں صاف کر سکتے ہو تو صاف کر دو. اس کے بعد اپنا وہ زمانہ یاد کر کے آپ دیدہ ہو گئے اور احمد حسن بھی رونے لگے. آپ دیدہ ہونا، آنکھوں میں آنسو آ جانا. آپ کہتے ہیں پانی کو اور دیدہ کہتے ہیں آنکھ کو، یعنی آنکھوں میں پانی آ گیا. مولوی صاحب بڑے فخر سے اپنے بچپن کے مصائب بیان کرتے تھے. جس مسجد میں ٹھہرے تھے اس کا ملا بڑا بدمزاج اور بے رحم تھا. کڑکڑاتے جاڑوں میں ایک ٹاٹ کی صف میں یہ لپٹ کر جاتے اور ایک میں ان کے بھائی. بچوں، اب مولوی نذیر احمد نے اپنے بچپن میں بہت برے حالات میں گزارا کیا تھا اور بہت مصائب کا شکار تھے. جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ چھوٹے چھوٹے بچے، ان کی عمر ہی کیا ہوتی ہے، کھیلنے کودنے کی عمر ہوتی ہے. تو اس عمر میں مولوی صاحب نے بے شمار تکالیف کاٹی اور مصائب کا سامنا انہیں کرنا پڑا. 8 سال کے بچے کی بساط ہی کیا ہے، بساط مطلب اس کی اوقات، اس کی کیا طاقت ہے. علیہ صبح یعنی صبح ہی اگر آنکھ نہ کھلتی تو مسجد کا ملا ایک لات رسید کرتا اور یہ لڑکتے چلے جاتے اور صف بھی بچھ جاتی. اس زمانے کے طالب علموں کی طرح انہیں بھی محلے کے گھروں سے روٹی مانگ کر لانی پڑتی تھی. تو بچوں، اب جس طرح ہمارے ہاں ایک رواج ہوتا ہے کہ مسجد میں کھانا گھروں سے جاتا ہے، اب تو مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ رواج رہا ہے کہ نہیں رہا، لیکن ایسا ہوتا تھا کہ مسجد میں کھانا مختلف گھروں سے جاتا تھا تو انہیں بھی گھروں سے روٹی لانی پڑتی تھی. دن اور گھر بندھے ہوئے تھے، یعنی گھر اور دن ڈیسائیڈ تھے کہ کن گھروں سے کس دن روٹی لائی جائے گی. انہی گھروں میں سے ایک گھر مولوی عبد القادر صاحب کا بھی تھا. روٹی کے سلسلے میں جب ان کے ہاں آنا جانا ہوا تو نذیر احمد سے اوپر کے کام بھی لیے جانے لگے، یعنی اور کام بھی ان سے کروائے جانے لگے. مثلاً بازار سے سودا سلف لانا، مسالہ پیسنا، لڑکی کو پہلانا. لڑکی بڑی ضدن تھی، ضدن یعنی بہت ضدی تھی لڑکی.
ان کا کولہا توڑتی، انہیں مارتی پیٹتی رہتی۔ ایک دفعہ مسالہ پیستے میں مرچوں کا بھرا ہوا ڈبہ چھین کر ان کے ہاتھ کچل ڈالے۔ قدرت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ یہی لڑکی آگے چل کر مولانا کی بیوی بنی۔ تو دیکھیں آپ کہ انسان جس چیز سے بھاگتا ہے پھر آگے ہوتا وہی ہے کہ جس کو بہلاتے رہے اور جس سے مار کھاتے رہے، بعد میں وہی ان کی شریک حیات بھی بنی۔ تو یہ آپ قدرت کی ستم ظریفی کہہ لیں یا ان کی قسمت کہہ لیں۔ مولوی نذیر احمد بڑے غیور آدمی تھے۔ غیور یعنی غیرت مند۔ سسرال والے مرفع الحال تھے۔ مرفع الحال یعنی خوشحال، کھاتے پیتے، مگر انہوں نے اسے گوارا نہ کیا کہ سسرال والوں کے ٹکڑوں پر پڑ رہیں۔ جب ان کی شادی ہوئی تو غالباً 15 روپے کے ملازم تھے۔ اسی میں الگ کھنڈلا لے کر رہتے تھے، یعنی الگ جگہ کرائے پر لے کے وہ رہتے تھے۔ میں نے بڑی بوڑھیوں سے سنا ہے کہ ان کے گھر میں صرف ایک ٹوٹی ہوئی جوتی تھی، کبھی بیوی ان لیتروں کو ہلگا لیتی، کبھی میاں، یعنی ایک جوتی تھی، کبھی بیوی پہن لیتی اور کبھی میاں۔ دلی کالج سے فارغ التحصیل ہونے کے بعد انہیں کوئی سرکاری ملازمت نہیں ملی تو سخت برہم ہوئے، ناراض ہوئے۔ فارغ التحصیل ہونا یعنی تعلیم مکمل کر لینا، فارغ ہونا کالج سے۔ پرنسپل سے جا کر ایک دن بولے کہ مجھے سرکاری ملازمت اگر نہیں دی گئی تو اپلوں کی ڈنڈی کھولوں گا اور اس پر دلی کالج کی سند لگا دوں گا، مگر اس کی نوبت نہیں آئی اور انہیں ملازمت مل گئی۔ مولوی عنایت اللہ مرحوم فرماتے ہیں کہ جب ہم لاہور سے دلی واپس آ رہے تھے تو ایک ہی ڈبے میں سب سوار تھے۔ سر سید احمد خان نے کسی بات کے سلسلے میں کہا کہ مولوی صاحب، میں اس لائق بھی نہیں ہوں کہ آپ کے جوتے کے تسمے باندھوں۔ مولوی نذیر احمد کھڑے ہوئے اور تعظیماً 3 آداب بجا لائے۔ سر سید احمد خان عمر میں مولوی نذیر احمد سے 20-22 سال بڑے تھے اور عوام کے علاوہ انگریزی حکام میں بھی بہت معزز تھے۔ مولوی نذیر احمد بھی ان کی بڑی عزت کرتے اور دامے درمے قدمے ان کی مدد کرتے تھے۔ دامے درمے قدمے یعنی ہر اچھے برے میں، دکھ سکھ میں ان کے شریک رہتے تھے۔ ایک دفعہ علی گڑھ میں ایک ہندو محاسب نے لاکھوں روپے کا غبن کیا اور کالج جاری رکھنا محال ہو گیا۔ اس خبر کو سن کر مولوی نذیر احمد دلی سے علی گڑھ پہنچے اور ہر طرح کی ڈھارس بندھائی۔ بولے، اگر روپے کی ضرورت ہو تو یہ روپیہ اس وقت موجود ہے، لے لو، اور بھی دوں گا، اور اگر خدمت کی ضرورت ہو تو میں حاضر ہوں۔ سر سید اس خلوص سے بے حد متاثر ہوئے۔ سر سید سے ان کا بے حد لگاؤ تھا، بہت عزت کرتے تھے۔ اور آپ دیکھیں کہ جب سر سید پر برا وقت آیا، جب ایک ہندو ڈاکو نے لاکھوں روپے کا دھوکہ کیا اور ڈاکہ ڈالا، تو تب مولوی نذیر احمد ان کے کام آئے اور ان سے جا کر انہوں نے ان کی ڈھارس بندھائی، ان کی مدد کی، تو سر سید اس سے بے حد متاثر ہوئے۔ مولوی نذیر احمد علی گڑھ کے لیے چندہ گاہنے کے سلسلے میں بہت کارآمد آدمی تھے۔ چندہ گاہنے یعنی چندہ اکٹھا کرنے کے لیے۔ تو بچوں، اب جب بھی کوئی اصلاحی کام ہوتا ہے اور جو کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے روپے پیسے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، جب وہ لوگوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہے اس کے لیے چندہ اکٹھا کرنے کی بھی ضرورت ہوتی ہے، تو مولوی نذیر احمد اس کے لیے بے حد کارآمد آدمی تھے۔ اس لیے جہاں تک ممکن ہوتا سر سید احمد خان انہیں اپنے دوروں میں ساتھ رکھتے اور ان سے تقریریں کراتے۔ نذیر احمد کی قوت تقریر کے متعلق کہا جاتا تھا کہ انگلستان کا مشہور مقرر برک بھی ان سے زیادہ مؤثر تقریر نہیں کر سکتا تھا۔ اب بھی اگلے وقتوں کے لوگ جنہوں نے مولوی صاحب کے لیکچر سنے ہیں کہتے ہیں کہ یا تو ہم نے ڈپٹی صاحب کو دیکھا یا اب اخیر میں بہادر یار جنگ مرحوم کو دیکھا کہ سامعین پر جادو سا کر دیتے اور جو کام ان سے چاہتے لے لیتے۔ تو بچوں، اب بات کرنے کا ڈھنگ، بات کرنے کا فن، بات منوا لینے کا ہنر بھی ہر ایک کو نہیں آتا۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے جو ہر انسان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو بلا شبہ مولوی نذیر احمد بہت باصلاحیت انسان تھے اور تقریریں اتنی اچھی کرتے تھے کہ لوگ ان کے آگے اپنے بٹوے خالی کر دیتے تھے، اپنی جیبیں خالی کر دیتے تھے، وہ جو چاہتے تھے وہ لوگوں سے کروا لیتے تھے۔ تو یہ بھی ایک اللہ کی دی ہوئی صلاحیت ہوتی ہے کہ آپ لوگوں پر جادو کا سا کام کریں، آپ کے جملے اور لوگ آپ کی بات کو سچ سمجھیں۔ جب چاہا انہیں ہنسا دیا اور جب چاہا ان کی جیبیں خالی کرا لیں۔
اور عورتوں کے زیور تک اتروا لیا کرتے تھے. یعنی حد تو یہ ہے کہ اس قدر جذبہ پیدا کرتے تھے لوگوں میں کہ عورتیں اپنے زیور اتار کر بھی دے دیتی تھیں. اچھا جی، مولوی نذیر احمد عربی میں غیر معمولی استعداد رکھتے تھے یعنی صلاحیت رکھتے تھے غیر معمولی. کئی سالوں سے لوگوں کا ان پر تقاضا تھا کہ قرآن مجید کا ترجمہ کرو، مگر وہ پس و پیش کرتے اور کہتے کہ یہ کام ان لوگوں کا ہے جو خدمت دین میں اپنی ساری عمر صرف کر چکے ہیں.